آج ہم منصوری برادری کے صدر جناب حسین اختر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2.5 مہینے کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، اس سلسلے میں مسجد بھی کھل گئی ہے، مسجدوں کو بھی گائیڈ لائن دی گئی ہے اور کچھ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ڈسٹینسی کا بھی استعمال کریں اور جو سرکار جو کہہ رہی ہے اس بات کو بھی فالو کرنا ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ دیکھیے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جو کنٹونمنٹ زون میں اور کرونا کے ڈر کے سائے میں رہ رہے تھے، یہ 58-60 دن کے بعد جو ہمیں کھولا ہے، یہ سب کچھ ہٹایا ہے، تو لوگوں کا تھوڑا سا کاروبار بڑھے گا، کاروبار گھٹے گا نہیں۔ جو ابھی کاروبار سے غافل تھے، آدمی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، غریب آدمی صبح کو جانا، شام کو بلانا، کھانا کمانا، سب کچھ ختم ہوا ہوا تھا، اس کا کس طرح زندگی بسر کر رہا تھا، مڈل مین یہ وہی جانتا ہے۔ تو اب یہ کھلنے سے اس کو تھوڑی راحت ملے گی، تھوڑا سب کچھ اس کے لیے ہوگا، لیکن کرونا بھی ختم نہیں ہوا ہے، کرونا سے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے آتم نربھر رہو۔ آتم نربھر کا مطلب یہی ہے کہ اپنے پہ بھروسہ رکھو، اپنے پہ کام کرو۔ گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، تو ہمیں سوشل ڈسٹینس اپنا بنائے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسک کا، یہ سب کچھ، دستانے، سینیٹائز کرنا، گھر جاتے ہی ہاتھ واتھ دھونا، یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، جبھی ہم زندہ رہ پائیں گے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس دیش کے لیے۔ اور جہاں تک مسجدوں کا سوال ہے، مسجدیں کھول دی گئی ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت خوشی کی خبر ہے کہ اتنے دن سے ہم مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ اور کھڑا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں نماز با جماعت ہوتی ہے، اور جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل کے کھڑے ہو۔ آج ہم 2-2 گز کے فاصلے پہ ہمیں کھڑا کیا جا رہا ہے چند لوگوں کو، تو وہ جماعت کہاں رہی؟ وہ جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو ایک، جیسے ہم گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، اس طرح ہم مسجد میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، ایک فارمیلٹی ہو رہی ہے مسجد کی۔ نماز با جماعت مسجد میں جبھی ہوگی جب ہم مل کے کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس کے لیے کیا تیاری کرے، کیا پریپریشن کرے۔ نہیں، اس کے لیے جو مفتی صاحبان ہیں انہوں نے اس بارے میں وہ نکالا ہے جواز کہ اگر کوئی بیماری ہے یا اس کے ہوتے ہوئے تو تھوڑا ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، اسی حساب سے اب سعودیہ میں بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، وہ تو ایک جواز نکالا ہے نا، میں تو جواز کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب پہلے کہتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، اب یہ بیماری کے لیے جواز نکال لیا، تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد اس شہر سے، دنیا سے ختم کرتے، تاکہ ہم اسی طرح باجماعت نماز پڑھ سکیں، اور جواز سے ہمارا یہ دھیان ہٹیا ہے۔ جیسے ہم جامع مسجد پہ گئے تھے، وہاں گھیرے بندے میں ایک ایک سب چھوڑ کے کھڑے ہیں۔ ہم نے کل فتح پوری پہ بھی گئے تھے، تو فتح پوری پہ انہوں نے چیٹیں لگا رکھی تھی کہ یہاں کھڑے ہوں، تو اس بارے میں خیال ہے۔ اور حوض بھی جو دھاگا باندھا ہوا تھا وہاں، ہاں، وہاں حوض پہ دھاگا باندھا ہوا ہے، حوض کو منع کر دیا گیا ہے، حوض کے پانی سے وضو نہ کریں۔ اسی طرح یہ کہ اپنے گھر سے وضو کر کے ہیں، جہاں نماز ساتھ لائیں۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ جب جاتے ہیں تو آپ فوراً ہاتھ دھوئیں، اگر فرش پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے احتیاطی تدابیر کری ہے کہ جگہ چھوڑ کے صفحے بنا دیے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، آپ یہاں کھڑے ہوں، تاکہ آدمی مل کے نہ کھڑا ہو پائے۔ جو احتیاط گورنمنٹ نے دی ہے اس کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس میں جو سب سے زیادہ غریب طبقہ جو رکشہ پولر ڈیلی بیسس ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے بارے میں۔ اور جو بچے، چھوٹے بچے جو ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کے لیے تھا، اب وہ آن لائن ہو رہا ہے، کتنا پڑھیں گے کتنا نہیں ہو تو اسکول کھلنے کے بعد ہوگا، لیکن ان کے لیے آپ نے کچھ کیا ہو تو بتائیے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے یہ غلط ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس موبائل نہیں ہے جو وہ چلا سکے۔ غریب ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ترقی کرے، اچھے اسکول میں پڑھے، تو انہوں نے داخلہ تو کرا دیا، لیکن وہ موبائل نہیں لے پایا، 8,000 کا 10,000 کا موبائل نہیں لے پایا جس سے موبائل پہ اس کی پڑھائی ہو سکے۔ تو اس لیے جو بچے موبائل سے پڑھ رہے ہیں وہ تو آگے رہ جائیں گے، لیکن جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان کی تعلیم کہاں رہ گئی؟ تو وہ اسکول میں کس طرح ان جو بچے پڑھ گئے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ آن لائن پڑھائی صحیح ہے یا غلط ہے۔ اچھا، جیسے 10ویں 12ویں کی بھاری پڑھائی ہوتی ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی، شروع سے پہلے 2-2.5-3 مہینے ان کے ایسے نکل گئے اور اب پتہ نہیں کب کھلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ سال اگر نئی پڑھائی زیادہ دن لگ گئے تو ڈراپ بھی ہو سکتا ہے یہ سال۔ دیکھیے، ڈراپ تو کر بھی سکتے ہیں کیونکہ پڑھائی کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، اور ڈراپ کا ایک وجہ اور بھی ہے کرنے کی کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ڈراپ کرنے میں انہیں ایک فائدہ بھی ہے، بچوں کو نقصان ہے لیکن گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہے کہ ان کا 1 سال ڈراپ ہوگا تو بچے وہیں 1 سال پیچھے ہو جائیں گے۔ جو نوکریاں آج بھی نہیں دے پا رہے، جو پڑھے لکھے بچے ہیں جو پڑھ کے نکل گئے ہیں، تو وہ 1 سال کا گیپ ہو جائے گا ان کے لیے۔ اچھا حسنین بھائی، جیسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ غریب لوگ بہت پریشان ہیں اس دور میں، تو آپ آتے جاتے دیکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کے رابطے میں رہے، تو آپ کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کی؟ دیکھیے، ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے، ہم سوشل این جی اوز چلا رہے ہیں، سوشل ورکر کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی بات کسی کو شو نہیں کرتے۔ ہم نے کتنا بانٹا، کتنا کیا کرا، یہ ہمارا دل جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کسی کو شو کر کے نہیں بانٹا، ہم اپنے طور پہ
اگر کوئی آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور خاموشی سے اس کے گھر پہنچا کے اس کی مدد کر دیتے ہیں. اچھا جو آپ بھی اپنی جیسی بھی ہوتی ہے. برادری کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ناز ویلفیئر سوسائٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں جی اس کے اس کا خزانچی ہوں میں, نازل سوسائٹی کا خزانچی ہوں. جی یہ سوسائٹیاں مل کے غریبوں کی مدد کے لیے بہت کام کیے ہیں. تو میں نے کہا نا ہم بتا نہیں چاہتے ہم نے کس کے ساتھ کیا کام کرا. ہم نے راشن بھی بانٹا, پیسے بھی بانٹے, جہاں جیسی ضرورت ہوئی اس کی ہم نے ضرورت کے مطابق کام کیا چھان بین کر کے. اچھا جیسا بھی بڑھا دے کھول دے گا لیکن مرض جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مریض روز کرونا کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے پبلک کو وہ ذرا. دیکھیے میں نے ابھی پہلے ہی بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا آتم نربھر بنو. آتم نربھر بننے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کرونا کی بیماری چل رہی ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسے کی کمی تھی, اس لیے اس نے یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا تاکہ کاروبار کھلیں, اس کے پاس ٹیکس آئے, ریونیو آئے اور وہ اپنا کام چلائے. اب یہ ہمارا احتیاط بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بیماری سے کیسے لڑیں, اپنا کس طرح مقابلہ کریں اور اپنے بچوں کا کس طرح ہم بچائیں. تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کام پہ جائیں, دفتر میں جائیں, کہیں بھی جائیں, لیکن گھر جب آئیں واپس آتے ہی ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں, منہ ہاتھ دھوئیں, کپڑے اتار کے باہر ڈال دیں, کپڑے بھی جوتے چپل سب رکھیں, فوراً نہائیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام کریں. یہی ہم بچوں کو کہیں گے کہ بچوں کو بھی باہر نہ نکالیں, 10 سال سے چھوٹے بچوں کو بالکل باہر نہ نکلنے دیں, ان کی بہت احتیاط رکھیں. دیکھیے انہوں نے کتنی اچھی بات ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا استعمال رکھیں. اگر آپ کہیں باہر سے آتے ہیں تو کپڑے اتاریں, پہلے نہائیں, منہ ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد ہی اندر, اور چھوٹے بچوں کو بھی باہر نہ نکلیں اور ضرورت کے تحت ہی آپ باہر نکلیں. ضرورت ہے ادروائز تو ایک دفعہ میں کام کر لیں, یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار لینے جا رہے ہیں. اور بزرگوں کا بھی خاص خیال رکھیں, اور جو اگر آپ کو ذرا سے بھی کوئی بخار یا کھانسی ہے فوراً کسی برابر ڈاکٹر سے جو ہے دوائی لی جائے. کیمرہ پرسن مہتاب احمد کے ساتھ محمد رامی. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.